رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات عزیزان محترم، آج تھوڑی سی تاخیر ہوئی چونکہ ایک مجلس کے فوراً بعد دوسری مجلس تھی۔ کل انشاءاللہ وقت پہ آؤں گا۔ آج کی معذرت، آپ ٹھیک 8:30 بجے جیسے کاظمی صاحب نے اعلان کیا ہے تشریف لایا کریں، اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کے درود پڑھیں بار محمد والے صلی اللہ کاظمی صاحب کے جملوں سے مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام ایک مومن پہ سلام بھیجتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ کل بھی میں نے اس سورت کا ذکر کیا تھا، پوری سورت ہے قرآن میں بسم اللہ کے بعد، کیونکہ جب تک جس شیشے میں آپ عطر لینا چاہتے ہیں وہ صاف نہیں ہوگی تو وہ عطر خراب ہو جائے گا۔ جس برتن میں آپ دودھ لینا چاہتے ہیں اگر وہ پاک و صاف نہیں ہوگا تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایمان کو خرابی سے بچانے کے لیے پہلے صفائی ضروری ہے، اور کلمے میں پہلا کلمہ ہی ہے لا الہ الا اللہ، پہلے دوسروں کی نفی پھر اللہ کی معبودیت کا اقرار، یہ ہے ایمان۔ امام طواف فرما رہے تھے، ایک مومن استار کعبہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا تھا، درود پڑھ رہا تھا، امام نے سلام کیا۔ جب اگلے چکر پہ آئے تو امام نے اسے سلام نہیں کیا جو ایمان کی تازگی چاہتے ہیں۔ کاظمی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ مومن گھبرا گیا، پتہ نہیں امام ناراض ہو گئے، میرے اوپر سلام نہیں کیا۔ پوچھا مولا مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا پہلے تو درود پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے سلام کر دیا، اب تو ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھیج رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تیری عبادت میں خلل ڈال۔ سلامت رہے حیدری، یا سلامت رہے۔ خدا شان حسین والوں کی شان میں اضافہ فرما، بانیان کی شان میں، عزاداروں کی شان میں اضافہ فرما، اور سب سے بلند شان روز قیامت آپ کی ہوگی۔ یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، یہ ممبر کی برکت ہے، یہ باتیں القاء ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، یہ آپ کے خلوص کی برکت ہے۔ روز قیامت جب ساری دنیا جنت بھاگی جا رہی ہوگی، جنت کی تلاش میں ہوگی، میں آپ کی شان بتانے لگا ہوں۔ سورہ زمر، پوری سورت کا نام ہی ہے زمر۔ اس دن جہنمیوں کو فرشتے جہنم کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے، آپ کی شان بتانے جا رہا ہوں۔ جہنمیوں کو فرشتے جہنم کھینچ کے، کیونکہ خود تو کوئی جہنم جائے گا نہیں، لیکن اسی صورت میں ہے کچھ جنتی ہوں گے، ان کو بھی فرشتے جنت کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ راز کیا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے جلدی جنت چلا جائے، لیکن یہ کیا راز ہے کہ جنتیوں کو کھینچ کے کیوں لے جا رہے ہوں گے؟ کیونکہ اس دن اللہ کی طرف سے ایک پیکج ملے گا، اے حسین کے دیوانوں، تم دنیا میں حسین کا ذکر کرتے تھے، حسین کی قبر کی زیارت کرتے تھے، لیکن تمہارے دل میں حسین کی زیارت کا شوق تھا، آج تمہارا شوق پورا کر دیا جائے۔
سارے مومن شان حسین میں بیٹھنے والے حسین کی شان بھی سنو، عزاداروں اپنی شان بھی سنو۔ سارے عزادار، سارے حسینی، سارے حسین کے عاشق کہیں گے پروردگار یہ تو ہمارے دل کی تمنا ہے مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس وقت اللہ فرمائے گا اے میرے حسین ذرا اپنے چہرے سے پردہ ہٹائیے، جو عاشق حسین ہوں گے وہ حسین کی زیارت میں اتنا مگن و مشغول ہو جائیں گے انہیں جنت بھول جائے گی، فرشتے کھینچ کے کہیں گے آؤ جنت سج گئی۔ سلامت رہیں۔ یہ ہے حسینیوں کی شان۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی محمد وآلہ۔ یہ حسین والوں کی روز محشر شان ہوگی، یہ علی والوں کی شان ہوگی کہ فرشتے جنت کھینچ رہے ہیں آؤ جنت، وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے حسین کی زیارت سے پہلے سیراب ہو جائیں، وہ اپنا چہرہ ہٹائیں گے نہیں۔ مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا، جابر جیسے صحابی نے امام باقر سے پوچھا ان کی ذات پہ درود پڑھے۔ عرض کی، حالانکہ میں نے آج کافی زیادہ مجلس سے بھی پڑھی ہے، گلا بھی تھکا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں نے صلوات مزید تھکانے والی پڑھی ہے۔ محمد وآل۔ جابر کہتا ہے مولا اپنی دادی کی کوئی ایسی فضیلت سنائے کہ اگر میں آپ کے شیعوں کو سنا دوں تو وہ خوش ہو جائیں۔ آپ کے شیعوں کو میں سنا دوں، آپ کی دادی کی فضیلت سن کے خوش ہو جائیں۔ درود پڑھے بار محمد وآلہ صلی۔ مولا نے بڑی لمبی شان بیان کی، شان حسین میں آج بات شان پہ ہی آ گئی ہے۔ بڑی شان بیان کی اپنی دادی کی، اور ایسے سواری ہوگی، اتنے لاکھ فرشتے دائیں ہوں گے بائیں ہوں گے، کوئی مہار پکڑے ہوں گے، کوئی پیچھے چل رہے ہوں گے۔ جب بی بی جنت کے دروازے پہ پہنچے گی، آپ کی شان آج بیان کرنے لگا ہوں، جب بی بی جنت کے دروازے پہ پہنچے گی فلتفتو تو پیچھے مڑ کے دیکھیں گی تو اللہ کی آواز آئے گی اے میرے حبیب کی بیٹی، جنت کا مالک تو تجھے بنا دیا، پھر پیچھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پوری توجہ، پوری توجہ۔ قد امرتک بالجنہ، جنت کی وارث تو تو ہو گئی ہے، پھر پیچھے مڑ کے کیوں دیکھتی ہے؟ بی بی کہے گی پروردگار ارید ان اعرف شانی بہذا الیوم، شان حسین میں شان کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ بی بی کہے گی پروردگار دنیا نے میری قدر نہیں پہچانی، آج جب اولین و آخرین جمع ہیں، انبیاء جمع ہیں، میرے دشمن بھی موجود ہیں، آج دنیا کو دکھا میری شان کیا ہے۔ سلامت رہیں۔ بی بی کی ذات پہ ایک درود پڑھے بار محمد۔ اللہ کی آواز آئے گی اے میرے حبیب کی بیٹی، محشر کی طرف واپس آ جائیے۔ فانظری من کونا فی قلبہ حب لک او لأولادک فخذیہ وادخلیہ الجنہ۔ بی بی کی شان جو شان حسین میں سننا چاہتا ہے، امام باقر فرماتے ہیں اللہ کی آواز آئے گی اے میرے حبیب کی بیٹی، دیکھو جس کے دل میں تیری اولاد کی محبت ہے، یعنی بی بی جانتی ہے کس کس کے دل میں میری محبت ہے، کس کے دل میں میری اولاد ذریت طاہرہ کی محبت ہے، جس جس کے دل میں محبت ہے اسے جنت لے جائیے، تو جنت کی وارث ہے۔ یہ اللہ کی آواز آئے گی۔ یا امام باقر فرماتے ہیں کہ بی بی کیا کریں گی؟ فَلْتَقِتُ شِیَتَهَا وَمُحِبِّيهَا کما یلتقط الطیر الحب الجید
من الردی، بیوی اپنے شیعوں کو، اپنے حبداروں کو محشر سے ایسے چن کے جنت لے جائے گی جیسے پرندہ اچھے اچھے دانے چن لیتا ہے، بیکار دانے چھوڑ دیتا ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، میں نے دیکھنا ہے کون بیکار دینے آیا، کون ایمان کی تازگی لینے آیا۔ گویا بی بی جسے چن لے گی وہ جنت چلا جائے گا، اور جسے بی بی چھوڑ دے گی وہ ردی میں چلا جائے گا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ سلامت رہیں۔ یہ ہے حسینیوں کی شان، یہ ہے بی بی کے چاہنے والوں کی شان۔ بی بی اپنے چاہنے والوں کو پروفیسر صاحب جلوس کی شکل میں، یہ جلوس فقط دنیا میں نہیں، وہاں بھی جلوس ہوگا، روز محشر بھی جلوس نکلے گا، علی والوں کا جلوس ہوگا، فاطمہ سے محبت رکھنے والوں کا جلوس ہوگا، حسینیوں کا جلوس ہوگا۔ جلوس سے مجھے بات ہے، ایک پوری آیت کی تفسیر میں ایک روایت ہے کہ نور جو ہوگا وہ مومن کے آگے آگے دائیں بائیں چل رہا ہو، مومن کے آگے دائیں بائیں، قرآن کہہ رہے ہیں نور چل رہا ہوگا۔ اور اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں بھی روایت ہے کہ کس حالت میں جنت میں جائیں گے یہ ہستیاں، رسول اللہ امیر المومنین اہل بیت آگے آگے چل رہے ہوں گے، دائیں بائیں شیعہ چل رہے ہوں گے۔ اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، شیعہ چل رہے ہوں گے دائیں بائیں، ستاروں کی شکل میں چل رہے ہوں گے، نورانیت کے ساتھ چل رہے ہوں گے، پیچھے اولاد بھی چل رہی ہوگی، تو جلوس کی شکل میں جنت جائیں گے۔ جب منافقین دیکھیں گے کہ نورانیت تو ساری انہی کے پاس ہے، یا علی کے پاس یا علی والوں کے پاس، اور دوسری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، علی والوں کی شان روز محشر کیا ہوگی، تو یہ کہیں گے تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، ہمارے پاس بھی روشنی ہو جائے۔ تو یہ علی والے کہیں گے جاؤ دنیا میں پہلے علی کی ولایت کا اقرار کرو پھر نور ملے۔ حیدری سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہیں۔ ملتان میں بہت جلوس نکلتے ہیں ماشاءاللہ، عاشور کو سنی بھائی نکالتے ہیں، شیعہ بھائی، اس سے زیادہ جلوس میرا خیال میں پاکستان میں کہیں اور نہیں نکلتے۔ ان جلوسوں کا مقام کیا ہے؟ کاظمی صاحب نے کئی جلوس ماشاءاللہ چند سالوں میں اس مقام سے جاری کی۔ یہ سنت رسول ہے، جلوس نکالنا سنت رسول ہے، کیونکہ مدینے کی گلیوں میں امام حسین کو کندھوں پہ سوار کرا کے یہ جلوس ہی تو تھا، دنیا کو تعارف کروا رہے تھے، پہچانو حسین کون ہے جو رسول کے کندھوں پہ سوار ہے۔ کسی نے کہا نعم المرکب، کسی نے کہا دیکھو حسن حسین کتنے خوش قسمت ہو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ یہ وہ رسول خدا کے فضائل پڑھ رہا تھا، اسی کو اللہ کے رسول نے حسن حسین کے فضائل سنائے، فرمایا یہ بھی تو دیکھو نعم الراکبین، سواری اچھی ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہے۔ یہ جلوس تھا مدی، یہ سنت رسول ہے۔ حسین کے تعارف کا جلوس نکالنا یہ سنت رسول ہے۔ روز قیامت بھی جلوس ہوگا، علی کے چاہنے والوں کا، اہل بیت کے چاہنے والوں کا، اور نورانی جلوس ہوگا، آگے پیچھے نور ہوگا، نورانی جلوس۔ بی بی بھی اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے حبداروں کو، جیسے کہ پانچویں امام فرماتے ہیں گھبرا تو نہیں گئے، جلوس کی شکل میں جنت کے دروازے پہ لائیں، جلوس کی شکل میں جنت کے دروازے، گھبرا تو نہیں گئے۔ درود پڑھیں بار محمد والے۔ پہلے تو بی بی کے دل میں آیا تھا کہ دنیا کو آج میری شان کی معرفت ہو جائے، اب روایت کہتی اللہ
بطول کے چاہنے والوں کے دل میں ڈال دے گا کہ آپ بھی طلب کرو کہ آج آپ کی شان کیا ہے، آج آپ کی شان کیا ہے۔ لہٰذا وہ بھی پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، جنت کے دروازے پہ پہنچ کے دیکھیں گے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی کے حبدارو، جنت تو تمہیں دے دی ہے، پھر پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ روایت پہلے میں نے سنائی تو نہیں، چپ چپ بیٹھے ہو؟ اگر سنائی بھی ہو، یہ ذکر ایسا ہے جتنی مرتبہ کیا جائے اتنی مرتبہ ایمان میں تازگی آتی ہے۔ پوری توجہ۔ تو جب یہ پہنچیں گے، مڑ کے دیکھیں گے، علی والے مڑ کے دیکھیں گے، اللہ کہے گا کیوں دیکھ رہے ہو؟ پروردگار نرید ان یعرف قدرنا مثل ھذا اليوم، دنیا میں ہماری قدر بھی نہیں کی گئی، آج ہم چاہتے ہیں ہماری شان بھی بیان کی جائے۔ یہاں اہل بیت کی شان کی مجلس ہے اور وہاں آپ کی شان کی مجلس ہوگی۔ روز حشر شان کی مجلس، علی والوں کے شان کی مجلس برپا ہوگی، اور خدا کی طرف سے آواز آئے گی، اے میرے حبیب کی بیٹی کے حبدارو، ارجعوا الی المحشر، محشر کی طرف واپس چلے جائیے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ محشر کی طرف واپس چلے جائیے۔ انظروا من اطعمکم فی حب فاطمہ ادخلوہ فی الجنہ۔ کاظمی صاحب کہتے ہیں ہم تو خود فیملی والے روز علی والوں کو اور شیعوں اور سنی بھائیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں شان دیکھیے گا، جو جو کھلاتے ہیں، جس امام بارگاہ میں کھلاتے ہیں، جہاں جہاں کھلاتے ہیں، ان کی شان یہ ہے۔ اللہ کہے گا اے پر اے میری حبیب کی بیٹی کے حبدارو، دیکھو دنیا میں جس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا تھا، اسے پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ اسے پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ لے جائیں گے، پھر آواز آئے گی، من کساکم فی حب فاطمہ، جنہوں نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس پہنایا ہو۔ من سقاکم فی حب فاطمہ، جنہوں نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں پانی پلایا ہو، سبیلیں لگتی ہیں، پانی پلایا جاتا ہے، اس کو جنت لے جاؤ۔ من دفع عنکم غیبہ فی حب فاطمہ، جس نے محبت فاطمہ میں آپ کی غیبت کو دور کیا ہو، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ امام باقر قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ امام کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ابھی تک نہیں بولا اس کے لیے، اس کے ایمان کی تازگی کے لیے جملے کہہ رہا ہوں۔ امام باقر فرماتے ہیں، یا جابر واللہ لا یبکا فی المحشر الا المنافق او شاک او کافر۔ امام فرماتے ہیں فاطمہ کے حبداروں کی شفاعت سے سب جنت چلے جائیں گے، بس 3 رہ جائیں گے۔ وہ رہ جائے گا جو ہمارے فضائل میں شک کرتا ہوگا، منافق رہ جائے گا، کافر رہ جائے گا۔ 3 قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ ایسے ہی نعرہ لگاتے ہیں جیسے ہم میل کے نعرہ ہے، حیدری سلامت رہیں، یوم ندعو کل اناس بے امام۔ موضوع پہ تو میں اب آیا ہوں، آپ تو پہلے یہ تو بات سے بات آ گئی تھی، آپ تو لگتا ہے پہلے ہی تھک گئے ہیں کہ مل کے درود پڑھے بار محمد صلی اللہ محمد وآلہ۔ سلامت رہیں، روز قیامت ہر شخص کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اسی آیت کی تفسیر میں 5ویں امام کی روایت میں نے مکمل نہیں کی تھی، فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ امام نہیں ہیں؟ کہا میں ساری کائنات کے لیے رسول ہوں، ولیکن سیکون بعدی ائمہ من اللہ من اہل بیتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد امام ہوں گے وہ لوگوں کے ووٹوں سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوں گے، میری اہل بیت سے ہوں گے۔ تو سکیل بتا دیا کہ جو اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے وہ یا اہل بیت سے ہوگا اور دوسرا اللہ کی طرف سے ہوگا۔
چونکہ پہلا خلیفہ ہی خدا نے بنایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب پہلا خلیفہ خدا کی طرف سے، تو پھر آخری نبی کے خلیفے کوئی ووٹوں سے کیسے چن سکتا ہے؟ پوری توجہ چاہوں گا۔ حالانکہ مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ تھے وہ عام نہیں تھے، معصوم فرشتے تھے۔ جب معصوم فرشتے اللہ کی سلیکشن کے بغیر خلیفہ نہیں بن سکتے تو 40 سال بت پوجنے والے خلیفہ کیسے بن سکتے؟ سلام حیدری، سلامت رہیں، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھ۔ فرمایا اللہ کی طرف سے ہوں گے اور میری اہل بیت سے ہوں گے۔ اسی آیت کے ضمن میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور من تولاہم واتبعہم، جو ان کو مولا مان لے گا۔ پوری توجہ، پھر آپ کی شان آ گئی، جو اپنی شان آج سننا چاہتا ہے۔ فرمایا من تولاہم، جو اہل بیت جو اللہ کی طرف سے امام ہوں گے، جو ان کو مولا مان لے گا۔ پہلی شرط یہ ہے ان کو مولا مان لے گا۔ دوسری شرط یہ ہے واتبعہم، ان کی پیروی کرے گا، دین ان سے لے گا۔ یہ دو شرطیں جس نے پوری کر دی اس کو تمغہ کیا ملے گا، اس کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا فَيَكُونُ مِنِّي، وہ میری امت سے بھی ہوگا، وَيَكُونُ مَعِي، روز قیامت میرا صحابی بھی بن جائے گا، وَسَيَلْقَانِي، میری زیارت بھی نصیب ہو جائے گی۔ سلامت رہیں۔ یہ 3 تمغے، آج آپ تھک گئے ہیں۔ جیسا چنا نبی نے علی کو غدیر میں، جیسا چنا نبی نے علی کو غدیر میں، ایسا انتخاب سیکھ لو اس انتخاب سے۔ جو علی مدد کو یہ کہے کہ گناہ چڑھ گئے، وہ کیا خبر رکھتے ہیں میرے اس گناہ کے ثواب سے؟ سلامت رہیں۔ کتنی خواہش ہے لوگوں کو صحابی بننے، کتنا بڑا تمغہ صحابی ہونا۔ رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے پیکج دے دیا ہے کہ رسول کے صحابی بننا چاہتے ہو، 2 شرطیں ہیں، اہل بیت کو امام مان لو، ان کی پیروی کر لو، آپ بھی صحابی بن سکتے ہو۔ قیامت تک کے لیے پیکج دیا ہے، ابو ذر و سلمان بن سکتے ہو، اور فقط صحابی نہیں، فرمایا سیلقانی، میری امت سے بھی ہوگا۔ کتنی تمنا ہے، لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، عشق رسول رکھتے ہیں، رسول کی زیارت پہ، قبر کی زیارت کے لیے عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج لوگ جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ یہ قبر کی زیارت کے لیے اتنا شوق ہے، روز قیامت لوگوں کو رسول کی زیارت کا شوق ہوگا۔ یہ شوق اسی کا پورا ہوگا جو 12 اماموں کو امام مانتا ہوگا۔ سلامت رہے۔ وَسَيَلْقَانِي، اسی کی ملاقات ہوگی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں ہے۔ بہت سارے صحابی جو اپنے آپ کو صحابی کہتے ہوں گے، صحابہ کی بڑی شان ہے، لیکن فرق ہے، صحابی اور منافق میں فرق ضرور ہے۔ صحابی اور ہوتا ہے، صحابی تابعدار ہوتا ہے، محمد کا بھی اور اہل بیت کا بھی۔ اور یہی بات ڈاکٹر اقبال نے سمجھائی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اس کے میننگز شاید بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکے۔ گویا ڈاکٹر اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غدیر پہ جو اعلان ولایت ہوا تھا، جس نے محمد سے وفا کی، علی کو مولا مان لیا، پھر اس کا عام مقام نہیں ہے، وہ تقدیریں بدل سکتا ہے۔ سلامت رہے،
سلامت رہیں. خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. پچھلے بندوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے, ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. قطرہ کتاب, معتبر ترین کتاب, آیت اللہ احمد مستنبط, 40 سال مولا علی کے حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے, نماز شب پڑھنے والے. اس کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے زانوں پہ سید تھے, آیت اللہ تھے, احمد مستنبط کو لٹایا ہوا ہے, اور پوچھا بی بی اتنی شان میری کیسے ہو گئی؟ آپ نے اتنی عزت دی, اتنی شان. کہا ہماری شان میں تو نے فضائل میں کتاب قطرہ جو لکھی ہے, اس کتاب میں جملے ہیں, اس کتاب میں ڈاکٹر اقبال کے شعر کی تشریح کر رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تقدیریں بدل سکتے ہیں علی والے اگر علی کے در پہ جھک جائیں. کتاب قطرہ میں روایت ہے جب سلمان مدائن میں فوت ہو گئے, علی مدینے سے مدائن پہنچے سلمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے, غسل و کفن دینے کے لیے. روایت کہتی ہے فلما رفع شملہ, علی نے جب سلمان کے چہرے سے چادر ہٹائی, حالانکہ سلمان فوت ہو چکے تھے. میں نے دیکھنا کون سلمان بننا چاہتا ہے, کون علی والا ویسے بننا چاہتا ہے. جب علی نے چادر ہٹائی فتبسم سلمان واراد ان یغدا, سلمان علی کو دیکھ کے مسکرائے اور اٹھنے کا ارادہ کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تقدیریں بدلتے ہیں علی والے. سلمان نے کیسے تقدیر بدلی؟ جب علی کے استقبال کے لیے اٹھنے کا ارادہ کیا, مولا علی نے فرمایا اد الی موتک, اے سلمان واپس چلا جا, تیرا استقبال ہو گیا ہے. سلامت رہیں, سلامت رہیں. خدا ان ہاتھ اور زبانوں کو سلامت رکھے. یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. فوت ہو چکے ہیں, دوبارہ دنیا میں آ گئے, تقدیر بدل دی نا. چوتھے امام کا واقعہ اسی سے ریلیٹڈ. ایک مومن بار بار آتا مولا کی خدمت میں, تحفے لے آتا. ایک دن اس کی بیوی نے کہا ہر دفعہ تحفے لے جاتے ہو, کبھی امام نے بھی دیا ہے؟ پوری توجہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم, تقدیریں بدلنا کیسے بدلتے ہیں. تو حالانکہ اس نے بتایا نہیں تھا کہ میری بیوی نے یہ کہا ہے. جب وہ آیا نا, مولا تو جانتے تھے اس کی بیوی نے کیا کہا ہے. جب وہ آیا تو مولا وضو کر رہے تھے, جو وضو کے قطرے گر رہے تھے کبھی لال بن رہے تھے, کبھی جواہر بن رہے تھے, کبھی یاقوت بن رہے تھے. مولا نے کہا یہ لے جا اور اپنی بیوی کو دے دینا. جب وہ لے کے گیا نا یہ جواہرات قیمتی, تو بیوی حیران ہو گئی. کہا تیرے امام کا اتنا مقام ہے. کہا پھر مجھے بھی اس کی زیارت کو لے چل. مدینے کے باہر پہنچی, یہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی. یہ روتا ہوا امام کی خدمت میں آیا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں. یہ مولا کے پاس آیا, کہا بیوی فوت ہو گئی. جی فوت ہو گئی, جاؤ جا کے دیکھو. جب یہ واپس گیا تو دیکھا بیوی زندہ بیٹھی تھی. یہ بیوی کو جو ایمان کی تازگی لینے آیا, جو بیوی کو لے کے امام کی خدمت میں آیا, آ کے فوراً کہتی ہے میں نے اسی کو تو دیکھا تھا, یہ جو تیرا مولا بیٹھا ہے. جب فرشتہ روح قبض کر کے جا رہا تھا تو اس نے ڈانٹ کے کہا تھا تجھے پتہ نہیں یہ میری زیارت کو آ رہی تھی. حیدری, سلامت رہیں, سلامت رہیں. ملک الموت سے فرمایا واپس کر اس کی روح, یہ ہماری زیارت کو آ رہی تھی. ایک درود پڑھیں بار محمد والا. اسی آیت یوم ندعو کل اناس بامام, اس آیت میں جو صحابی بننا چاہتا وہ امام بھی مان لے اور ان کی پیروی بھی کرے, رسول خدا کی زیارت نصیب ہوگی. باقی انشاءاللہ کل چونکہ مصائب کے دن ہیں, آج 3 محرم کا دن گزرا ہے, اس مظلوم کی شہادت پڑھنا چاہتا ہوں جسے سفیر حسین کہتے ہیں. یہ وہ مظلوم ہے
جس کے مصائب خود رسول اللہ نے پڑھے ہیں۔ ایک دن مولا علی سے فرماتے ہیں، اے علی، تیرے بھائی عقیل کا یہی بیٹا تیرے بیٹے پہ قربان ہو جائے گا، اور اس مسلم پہ مومنین کی آنکھیں گریا کریں گی۔ کیسی خبر دی تھی اللہ کے رسول نے؟ 1400 سال گزر گئے مومنوں، میں نے عراق میں بھی دیکھا ہے جناب مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ ہر ملک میں یہ رسول اللہ نے خبر دی تھی کو اتنے مخلص اور مظلوم تھے جناب مسلم کہ مومنوں کی آنکھیں ہر سال گریا کرتی ہیں، اور عید سے ایک دن پہلے قتل کیا گیا۔ عزاداروں، کسی گھر میں خوشی آنے والی ہو، اچانک گھر کا سربراہ مارا جائے، اس لیے چوتھے امام فرماتے ہیں آیادنا معاتمنا، مسلمانوں نے ہمیں ایک عید بھی سکھ سے منانے نہیں دی، ہماری عیدیں مسلمانوں نے ماتم بنا دی ہے۔ 10 ذی الحج سے پہلے مسلم کی شہادت، عید الفطر سے پہلے امیر المومنین کی شہادت۔ علی کی بیٹیاں عید کے دن بابا کے عمامہ اٹھا کے رو رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، جناب مسلم کو بھیجا ہے مولا حسین نے کوفے، لکھا انی باعثن الیکم ثقتی، کوفہ والو بڑا باعتماد آدمی بھیج رہا ہوں، اخی وابن عمی مسلم ابن عقیل، یہ عام آدمی نہیں، میرا بھائی بھی ہے، میرے چچا زاد بھائی بھی لگتا ہے، اس کا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ عزاداروں، روایت کہتی ہے جب مسلم آئے نا تو 18,000 لوگوں نے بیعت کی، لیکن ابن زیاد کے ڈر سے ہر ماں جب دیکھا نا کہ حالات خراب ہیں، مائیں آتی اپنے بچوں کو لے جاتی، بیویاں آتی شوہروں کو لے جاتی۔ یہ درس ہے، اگر امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو جوانوں کے اندر بھی شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور ماؤں بیٹیوں کو کربلا کی ماؤں کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں جب اپنے بیٹے کو شہید ہوتے دیکھتی تھی نا، اگر ظالم سر پھینکتے، ماں واپس پھینک کے کہتی میں نے حسین پہ قربان کر دیا، یہ تو حسین کا فدیہ ہے، میں واپس نہیں لے سکتی۔ عزاداروں، جناب کاظمی صاحب نے اون محمد کے دن شہادت کا دن رکھا ہے نا، زینب کے پاس بھی جب اون محمد کو لایا گیا کہا میں نے تو حسین پہ قربان کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ مسلم نے عشاء کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھائی، روایت کہتی ہے نظر یمیناً و شمالا، مسلم دائیں دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آیا، بائیں دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ مسلم کی یہ مصیبت مولا حسین سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ جب عصر عاشور کوئی نہ رہا، خیمے سے الوداع ہوئے مولا، دیکھا گھوڑے پہ کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، روایت کہتی ہے نظر یمیناً و شمالاً، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پتہ تو تھا کوئی نہیں، بس اپنی مصیبت بتا رہے تھے کہ پہلے علی اکبر آ جاتے تھے، عباس آ جاتے تھے، قاسم آ جاتے تھے، پھر اپنا نوحہ خود پڑھا، حلی من یقدم لی جوادی، ہے کوئی جو مظلوم کو گھوڑے پہ سوار کرائے۔ اجروں کو بڑے حوصلے سے، شرم نہ کر، بڑے حوصلے سے، ہے کوئی جو مظلوم کو گھوڑے پہ سوار کرائے۔ بیٹیوں بہنوں کے لیے جملہ کروں، اور کوئی آواز نہ آئی، دکھیا بہن کی خیمے سے آواز آئی، کہا بھائی کیا ہوا؟ عباس نہ رہے، علی اکبر نہ رہے، بہن حاضر ہے گھوڑے پہ سوار کرانے کے لیے، لیکن ام المصائب نے ایک لوحہ پڑھا، اپنے بھائی کے سامنے پڑھا، کہا میری اپنی قسمت بھائی کو موت کے گھوڑے پہ سوار کر۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا غم اہل۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، بھائی کو موت کی سواری پہ اجرکم اللہ، بھائی کو موت کی طرف بھیج رہی ہوں۔ اور میری اپنی قسمت، یہ کوئی زینب سے پوچھو، جب شمر سینے پہ سوار تھا اسے کسی کا ڈر نہیں تھا نا، اسے عباس کا ڈر نہیں تھا، اسے علی اکبر کا ڈر نہیں تھا۔ اس وقت ام المصائب ٹلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے اور تو کچھ نہ کر سکی، بس اتنا کہہ رہی تھی، اما فیکم مسلم، کوئی ہے مسلم جو میرے حسین کو بچا لے؟ اجرکم اللہ، ہے کوئی مسلمان جو میرے حسین کو بچا لے؟ بہن اور کچھ نہ کر سکی۔ مسلم کی یہی حالت ہے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، بائیں دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے، اکیلے چلے کوفے کی گلیوں میں، رستہ معلوم نہیں، چلتے چلتے ایک دروازے پہ پہنچے، ایک عورت جس کا نام دو ہے انتظار کر رہی تھی اپنے بیٹے یا داماد کا۔ جناب مسلم نے پانی مانگا، اس نے پانی دیا، جناب مسلم پانی پی کے بیٹھ گئے۔ یہ عورت کہتی ہے کوفے کے حالات خراب ہیں، اپنے گھر چلا جائے۔ پرانے عزادار بیٹھے ہو، عزادارو رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ مسلم نے کہا مالی فی حاضل مصر من اہل، مسلم کا اس شہر میں کوئی خاندان و گھر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، یہ کہتے تو مسلم ابن عقیل، جی میں مسلم ابن عقیل، بس ایک رات کا مہمان ٹھہرا دے، میرا چچا علی تیری شفاعت کرے گا۔ جنت دروازے پہ آ گئی، ایسے آتی ہے کبھی جنت۔ مومنہ نے خدمت کی، کھانا کھلایا، ساری رات مسلم عبادت میں مشغول رہے۔ جب سحری کا ٹائم ہوا، تھوڑی سی اونگ آئی، دیکھا مولا علی خواب میں آئے ہیں۔ کیا جملہ کہا؟ مسلم الاجل الاجل، مسلم جلدی آ، ہم تیرے انتظار میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم، خدا غم اہل بیت کے لئے حوصلے سنتے آنا، جلدی آ۔ نیند سے بیدار ہوئے، صبح کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ گلی میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ اب کوئی عام بندہ ہوتا گھر کو پناہ بناتا، نہیں، مسلم باہر آئے، توہ کا گھر تباہ نہ ہو جائے۔ جناب مسلم نے تلوار نکالی، جو پرسہ دینے آئے ہو امام حسین کو، حسین کا سفیر اکیلا مارا جا رہا ہے، وحیدن غریبن فریدن مارا جا رہا ہے۔ جیسے حسین تنہا رہ گئے تھے، ویسے مسلم کوفے میں تنہا رہ گیا ہے، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے فرقہ ترمیہ بالنار، ایک گروہ چھت پہ چڑھ کے آگ برسا رہا تھا۔ وہ فرقہ ترمیہ بالسہام، ایک گروہ تیر مار رہا تھا، جو رونے آئے ہو، ایک گروہ نیزے مار رہا تھا، ایک گروہ تلواریں مار رہا تھا۔ جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہیں ان کے لیے جملہ کہوں گا، مسلم تو بھی مظلوم، تیری یہ مظلومیت مولا حسین سے کتنی ملتی ہے کہ جب حسین تنہا رہ گئے تھے، تلوار کو نیام میں ڈالا تھا، جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر، اجرکم اللہ، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی ماتم کر اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا۔ اور حسین کہہ رہے تھے نانا تجھے بتاؤں گا فلاں نے پتھر مارا تھا، فلاں نے، اجرکم اللہ، نانا بتاؤں گا، ایک ایک کا بتاؤں گا، فلاں نے تیر مارا تھا، فلاں نے نیز، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ مسلم کی یہی حالت ہے۔ عزادارو بس تھوڑے سا مصائب سن لینا، مسلم پہ قابو نہ پا سکے، ایک گڑھا کھودا، اوپر کوئی ہلکی سی خس و خاشاک دی، مسلم جب گڑھے میں گر گئے، ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ میں کہتا ہوں مسلم تیری یہ مصیبت مولا حسین سے ملتی ہے۔ جب مولا حسین زین سے زمین پہ آئے، چاروں طرف سے آواز آتی تھی مارو مارو،
اجرکم اللہ۔ چاروں طرف سے آواز آتی تھی مارو، بچانے والا کوئی نہ تھا، مارنے والے چاروں طرف سے تھے۔ مسلم گرفتار ہوئے۔ بس آخری جملے بہنوں اور بیٹیوں کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں۔ عزادارو جب مسلم گرفتار ہوئے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے کہا مسلم تو اتنا بہادر ہو کے روتا ہے، اب جو ابھی تک نہیں رویا۔ مسلم کہتے ہیں ماں اب کی لنفسی، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، اب کی للحسین ولآلہ، میں تو اس مظلوم حسین کے لیے رو رہا ہوں جو زینب جیسی بہن کوفے لا رہا ہے۔ اور کوئی جائے اور حسین مولا کو بتائے کوفہ شریف زادیوں کی جگہ نہیں، کوفہ کمینوں کی جگہ ہے، شریف زادیوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے۔ حسین تو اس بہن کو لا رہا ہے جو نانے کے مزار پہ رات کو جایا کر۔ اجرکم اللہ۔ بس آخری جملے، بہت گریہ ہو چکا، بس آخری جملے عزادارو۔ مسلم کو پیاس بہت لگی، جب کوئی جنگ لڑتا ہے بڑی پیاس لگتی ہے۔ زخمی مسلم پانی مانگا، جب پانی ملا پانی میں خون گر گیا، مسلم نے پانی پھینک دیا۔ یہ ہے معرفت مسلم کہ پانی نجس ہو جائے تو پیا نہیں جاتا، پھینک دیا۔ دوسرا پیالہ آیا، پھر خون گرا، پھر پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ جب خون گرا مسلم نے ٹھنڈی سانس لی، کہا اگر میری قسمت میں پانی ہوتا تو میں پی لیتا۔ میں کہتا ہوں مسلم تو مظلوم ہے لیکن اللہ کی مرضی تھی، چونکہ تو کربلا کا پہلا شہید تھا، تو سفیر حسین تھا، اللہ یہ چاہتا تھا جیسے کربلا والے 3 دن پیاسے شہید کیے جائے تو بھی پیاسا شہید کیے۔ اجرکم اللہ، اجر شرم نہ کر، اجرکم اللہ، تو بھی پیاسا جائے۔ ایک اور مصیبت، مسلم تو مظلوم ہے، جو ابھی تک نہیں رویا، جملے کہہ رہا ہوں بہنوں بیٹیوں کے لیے، مسلم تو مظلوم ہے لیکن تو نے پانی مانگا تجھے پانی مل گیا تھا۔ ہائے کربلا میں ہوتا جب مولا حسین اپنے لیے نہیں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ یہ فرات حسین کی ماں کا حق مہر تھا اور جانور تو پانی پی رہے تھے۔ حسین نے کہا مجھے نہ پلاؤ، اس بچے کو لے جاؤ۔ ظالموں نے کیسا پانی پلایا، 3 پھلوں والا تیر۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد، ماتم حسین، ماتم